إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر اجلاس عزیز مکرم جانشین حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ مولانا محمد اشرف علی زید وقارکم، دیگر ارباب علم و دانش، دوستو عزیزو، آج 24 اپریل 2010 عیسوی
ہم یہاں فتح جنگ ضلع اٹک پنجاب پاکستان میں یک روزہ ختم نبوت کانفرنس کی اس فکری نشست میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ کتاب اللہ سے ایک آیت اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میرے سامنے ہے، میں اسی سے روشنی حاصل کروں گا۔ جیسا کہ خطبہ سے قبل میں نے عرض کیا، آپ میری گزارشات کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ لے کر جائیے۔ یہ ملاقاتیں روز روز نہیں ہوتی، پھر حالات نے جو پلٹا کھایا اس میں جلسے، تقریریں، بیانات ایک رسمی چیز ہو کر رہ گئی۔ میں اپنی نصف صدی کا تبلیغی سفر ایک ہدف پر، ایک فکر پر گزار کر بیٹھا ہوں۔ ظاہر ہے کہ دنیاوی زندگی ایک مختصر سا عرصہ ہے، دنیاوی زندگی کا یہ عرصہ گزار کر اس دنیا کو چھوڑ دینا۔ موت اس پر نہیں آئے گی جو پیدا نہیں ہوا۔ میں کہا کرتا ہوں، اسی کی وفات نہیں جس کا میلاد نہیں۔ جس کا میلاد ہے اس کی موت دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے، اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ تو ہم سب اس وقت تک اس دنیا میں زندہ ہیں جو وقت ہمارے لیے مقدر ہو چکا۔ کسی کی دعائیں، کسی کی دوائیں، کسی کی ہمدردیاں، کسی کی محبت، کسی کی عقیدت عرصہ حیات میں اضافہ نہیں کر سکے گی۔ اور کسی کی بد دعائیں، کسی کی ناراضگی اس عرصہ کو کم نہیں کر سکے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بڑا حکیمانہ فرمان ہے، وہ نادان ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں، وقت سے پہلے خود موت کسی کو مرنے نہیں دیتی، وہ چوکیدارا کرتی۔
میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ قرآن و سنت کی دعوت میں اس کا کرم میرے شامل حال رہا اور کرۂ ارض پر جتنی انسانی آبادی ہے اللہ نے مجھے اس نسبت سے پہنچایا اور میں اپنا فرض ادا کیے بیٹھا. اب یہ بونس میں مجھے چند لمحے ملے ہوئے ہیں. اس میں جتنی ملاقاتیں ہیں ان کو غنیمت سمجھ کر آپ کو بھی پوری سنجیدگی کے ساتھ بات سمجھنی ہے اور میں نے بھی اپنا فرض ادا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبیوں میں آخری ہوں تم امتوں میں آخری ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حشر تک کوئی نیا نبی نیا رسول نہیں آئے گا. یہ طے ہے، کنفرم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد کوئی نئی امت نہیں آئے گی، یہ بھی طے ہے. ضابطے کی بات ہے، قانون کی بات ہے، دستوری نکتہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ رسالت کا تتمہ ہے اور امت مسلمہ سلسلہ امم کا تتمہ ہے. یہ نقش کر لیجئے اپنے دل کی گہرائیوں میں، خوش فہمیوں میں رہے. اب آپ اس بگڑی ہوئی صورتحال کو صرف اسی شکل میں بنا سکتے ہیں کہ نہ آپ اس کے جانے سے متاثر ہوں نہ آنے پر خوش ہوں. یہ چلی جائے تو آپ کنفیوز نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اور یہ اگر واپس آ جائے تو آپ ضرورت سے زیادہ خوش نہ ہوں. اپنے آپ کو نارمل رکھیں، سمجھ جائیں کہ ہم ایک اب نارمل صورتحال سے دو چار ہیں، لیکن اس میں ہم نے اپنے موضوع کے ساتھ اور اپنے فکر کے ساتھ انصاف کرنا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. 1400 سال سے یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، امت مسلمہ اس آیت کو پڑھتی آ رہی ہے اور حشر کی صبح تک پڑھتی رہے گی. لیکن اٹک والوں، اس آیت کو ایک قاری نے اس انداز میں پڑھا کہ 1400 سال جو گزر چکے ہیں وہ اور آنے والا عرصہ جتنا ہے حشر تک وہ سب اس قاری کی قرأت پر رشک کرتا رہے گا، اسے امتداد زمانہ پس منظر میں نہیں ڈال پائے گا. وہ قاری ایک نوجوان صحابی ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق ہے، بازاری نہیں ہے،
حقیقی ہے. تجارت کے سفر پر یمن گیا تھا، واپسی پر اسے مسیلمہ کذاب کے اہلکاروں نے پکڑ لیا. مسیلمہ کذاب ایک قبائلی سردار ہے. کیا کہا میں نے؟ قبائلی سردار ہے. کیا ہوا بھائی؟ سر آرام سے بیٹھو. چل شاباش. نظم تمہارا ٹھیک نہیں اور جوش مجھے دکھاتے ہو. آرام سے بیٹھو. نہیں یہ تو پھر اگر قریب آئے گا تو میں بول نہیں سکوں گا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میں تھوڑا اوپر نہیں. اوپر کرنے سے اس کے اندر بیلنس نہیں ہے، یہ مجھے پریشان کرے گا، میں بول نہیں سکوں گا. میں دور کر لیتا تو دور کیا ہوا ہے نا، پھر اب آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں سامنے نہیں ہوگا، یہ میں پریشان ہوتا ہوں. میں نے تو آپ کے سامنے جو گفتگو کرنی ہے اس میں میری زبان اور میرے دل کا رابطہ ضروری ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا میں گفتگو نہیں کر سکوں. یہ اس رابطے کو، اس لنک کو ڈسٹرب کرے گا. آپ میرے منہ کے سامنے لائیں گے یا اپنا کام شروع کرے گا، پھر اس کا ذکر زائد شروع ہو جائے گا. تو آپ ان باتوں کو سمجھتے نہیں. اس لیے جو صورتحال ہے اس کے لیے اپنے آپ کو آپ تیار کر لیجیے. میرا خیال یہ ہے کہ میری آواز کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچ رہی ہے. جو باہر بیٹھے ہیں میری آواز پہنچ رہی ہے الحمدللہ. اور اگر نہیں تو میں اور زیادہ، جتنی مجھے اللہ نے طاقت دی ہے میں پوری قوت کے ساتھ اونچا بولنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ تک آواز پہنچے. بٹ ڈونٹ ڈسٹرب می. جی کیا عرض کر رہا تھا؟ اس نوجوان کو مسیلمہ کذاب کے کارندوں نے، اہلکاروں نے پکڑ کر اپنے قبائلی سردار کے پاس پیش کیا جو نبوت کا دعوے دار تھا. یہ بقول علامہ اقبال کے پرانا بت ہے. سرداری نظام کا، جاگیرداری نظام، یہ پرانا بت ہے جو انسانی برادری کے استحصال میں ایک منفی تاریخ رکھتا ہے. اس بت کو سب سے پہلے اسلامی انقلاب نے توڑا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس بت کو توڑا. قبائلی سرداریوں کو ٹھکانے لگایا. دولت کے بل بوتے پر حکمرانی کرنے والوں کو ٹھکانے لگایا. برادری اور علاقے کی بنیاد پر سیاست کرنے والوں کو ٹھکانے لگایا. نتیجے میں ابو جہل اور ابو لہب جیسے سرداری نظام کے مہرے جہنم رسید ہوئے. حبشے کا بلال، روم کا سہیب اور ارم کا اویس سر بلند ہوا. الفقر و فخری کے تاجدار نے احترام آدمیت کی بنیاد پر ایک ایسا معاشرہ ترتیب دیا کہ عزت کے قابل وہی تھا، احترام کے قابل وہی ٹھہرا جو
اپنے خالق سے وفا کرنے والا ہو. یہ نہیں کہ جس کے معدے میں گند زیادہ ہو، غلاظت زیادہ بھری ہوئی ہو، اور قیمتی گھوڑے پر آئے. اس وقت گھوڑا ہوتا تھا یا اونٹ ہوتا تھا، آج کی زبان میں بولوں تو کسی قیمتی گاڑی میں آئے. آگے پیچھے اس کے ہونٹر ہوں. لوگ اس لیے اس کا احترام کرنے پر مجبور ہوں کہ کہیں یہ ہماری کھال نہ اتار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بتائی ہے کہ جب کسی کمینے کی اس لیے عزت کی جائے کہ اس کے شر سے بچنے کا راستہ اس کے سوا کوئی اور نہ ہو، اسے سلوٹ کیا جائے، کھڑے ہو کر اس کو سلام کیا جائے، اس لیے کہ اس کی اپروچ ہے ضلعی انتظامیہ تک، صوبائی انتظامیہ تک. اور اگر اسے ہم سلوٹ نہیں کریں گے، ہم اس کی خوشامد نہیں کریں گے، اس کے آگے بتیسی نہیں نکالیں گے تو وہ ہماری کھال اتار لے گا. جب ایسے لوگوں کی عزت اس وجہ سے کی جائے تو رحمت عالم نے فرمایا پھر قیامت قریب ہوگی، پھر بساط الٹ جائے گی. فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن زَهْرِهَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو پھر زمین کے اوپر رہنے کے بجائے زمین کے اندر چلے جانا بہتر ہوگا، اس لیے کہ وہ جینا ذلت کا جینا ہوگا. کیوں بھائی؟ بے شک بے شک. ایک ہے معدے کی زندگی اور ایک ہے ضمیر کی زندگی. میرے ساتھ وزارت تعلیم کا ایک سیکریٹری اسلام آباد سے کراچی جاتے ہوئے میرے ساتھ والی سیٹ پر آ گیا. جانتا تھا تھوڑی سی بے تکلفی بھی ہے اس کے ساتھ. مجھ سے کہنے لگا شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ جو دینی اداروں میں لاکھوں طلباء ہیں پڑھا رہے ہیں ان کا سکوپ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ جو کالج اور یونیورسٹیوں میں طلباء کو پڑھا رہے ہیں ان کا سکوپ کیا ہے؟ اس نے کہا ان کا سکوپ ہے، وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، بیرسٹر بنتے ہیں، ایڈوکیٹ وغیرہ بنتے ہیں. میں نے کہا سارے نہیں بنتے، سارے نہیں بنتے. میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ میں نے گریجویٹ لوگوں کو امارات میں، ابو ظہبی میں، دبئی میں، شارجہ میں گریجویٹ لوگوں کو وہ ہاتھ سے کھینچنے والی ریڑیاں کپڑے رکھ کے، کپڑوں کے تھان رکھ کے کھینچتے ہوئے دیکھا. اتفاق سے ایک نوجوان اسی طرح کا میرے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا اور وہ پسینہ پوچھنے لگا. سگنل ریڈ ہونے کی وجہ سے ٹریفک رکا ہوا تھا تو میں نے اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ پاکستان ہی کا لگتا ہے. تو میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور اس سے پوچھا پاکستانی ہو؟ اس نے کہا جی پاکستانی ہوں، گجر خاندان. میں نے کہا پھر تعلیم حاصل نہیں کی آپ نے؟ کہتا ہے حضرت گریجویٹ ہوں. میں نے گریجویشن کیا ہے اور سرٹیفکیٹ لے کر مختلف اداروں میں گھومتا رہا ہوں، جوتے گھس گئے لیکن مجھے کہیں ملازمت نہیں ملی. تو وہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، پراٹھا نہیں ہے کہ میں اس سے اپنی بھوک ختم کروں.
میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کے بہت سارے اداروں کے سند یافتہ لوگوں کو مفلس اور کنگال دکھا سکتا ہوں، لیکن دین پڑھنے والے بحمد اللہ تعالی آپ کو اس طرح مفلس اور کنگال نہیں ملیں گے۔ کسی عالم نے آج تک خودکشی نہیں کی۔ اگر آپ محسوس نہ کریں، میں نے اس سے کہا اگر آپ محسوس نہ کریں صدر محترم، تو سچی بات یہ ہے کہ آپ لوگ انگریز کے غلام تیار کر رہے ہیں اور ہم محمد عربی کے غلام تیار کر رہے ہیں۔ تمہارا شاید یہ بلیو ہے، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ رزق انگلش پڑھنے سے ملے گا، یہ تم نے عقیدہ بنا رکھا ہے۔ چائنا والوں نے نہیں بنایا، کوریا والوں نے نہیں بنایا، وہ انگریز بنے بغیر زندگی گزار رہے ہیں اور اب انگریز کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ وہ تم نے یہ عقیدہ بنا لیا، اور ہم جس کے غلام ہیں، ہمیں جس نے نصاب دیا ہے، وہ الفقر فخری کا تاجدار ہے۔ الفقر فخری، فقیری میرا فخر۔ تو وہی آپ نے کہہ دیا جو الفاظ حدیث کے ہیں، آپ نے وہی دوہرا دیا، الفقر فخری۔ اس کا ترجمہ میں دیتا ہوں، اس کو یاد رکھنا، امانتاً دیتا ہوں۔ فقیری میری شاہی ہے، فقیری میری شاہی ہے۔ پھر میں نے اس کے گریبان سے پکڑا، ٹائی میرے ہاتھ میں آئی، یہ باتیں کہتے کہتے بال سفید کر بیٹھا ہوں۔ آج پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ بھولی ہوئی بات یاد آ جائے۔ آپ نے بھی تو اپنا حافظہ پتہ نہیں کن چیزوں کے لیے خاص کر دیا ہے، اس میں گنجائش ہی نہیں ہے اس طرح کی باتوں کے سما جانے کی۔ میں نے کہا میری بات سمجھ میں نہیں آتی تو اقبال کی سمجھ لو۔ فرمایا کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس سے ہو بے پردہ روح قرآنی۔ کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس سے ہو بے پردہ روح قرآنی۔ یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا امین، یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا امین۔ اسی مقام سے بنتا ہے ذل سبحانی۔ یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے، کہ جبر و قہر سے ہوتی نہیں جہاں بانی، جبر و قہر سے
میزائل بنتے ہیں، جبر و قہر سے ڈرون بنتے ہیں، جبر و قہر سے ایٹم بم بنتے ہیں، لیکن جبر و قہر کی بنیاد پر حکمرانی کرنے والوں نے میزائل بم ڈرون تو بنا لیے، مگر ٹٹولیے انسانی قلوب کو اٹکوا لو، ٹٹولیے انسانی دلوں کو، ہزار مرتبہ لعنت نکلتی ہے ان کے لیے۔ اور دعا کرتا ہے ضمیر انسانی، یا اللہ ہمیں ان ظالموں سے نجات عطا کر۔ اور عشق و مستی کی منزل کے مسافروں کی جہاں بانی یوں ہوتی ہے کہ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا لو، مقدار بڑھ جائے گی، زیادہ پیسے ملیں گے۔ ماں کی عمر تو زیادہ تھی لیکن بلاغت نظر کم تھی، بیٹی کم سن تھی لیکن بالغ نظر تھی۔ بلوغت کا تعلق سن و سال سے نہیں ہوتا میرے عزیزوں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ کچھ خوش نصیب کم سنی میں بالغ نظر ہو جاتے ہیں، اور کچھ 100 سال کے ہو کر بھی کم نظر کم فہم رہتے ہیں۔ ماں کہتی ہے پانی ملا لو دودھ میں، بیٹی کہتی ہے نا، امیر المومنین نے روک رکھا ہے۔ ماں نے کہا امیر المومنین تو یہاں نہیں ہے، یہاں تو میں ہوں اور تو ہے۔ بیٹی کہتی ہے امیر المومنین نہیں، لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ عشق و مستی کی منزل کے مسافروں کی جہاں بانی یوں ہوا کرتی ہے کہ بیت المقدس کا فاتح بن کر یہ مرد درویش، یہ مرد درویش، میں ابھی صحافی بھائیوں سے بات کر رہا تھا، وہ بھی پریشان تھے۔ اس وقت کون مطمئن ہے؟ کون مطمئن ہے؟ ایک عالمگیر پریشانی ہے جس میں ہر شخص مبتلا نظر آتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ حالات کی اصلاح کیسے ہوگی؟ میں نے ان سے کہا حالات کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم جہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا وہیں لوٹ کر اپنی بنیاد کو صحیح کریں۔ اس ملک کو اسلام نے بنایا تھا، اس ملک کو اسلام ہی بچائے۔ جب تک کہ احساس کنتری ختم نہیں ہوتا تمہارے اندر، آپ اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، ہمارے بعد ان کی آزادی شروع ہوتی ہے۔ چائنا ہم سے بعد آزاد ہوا، انڈیا بھی ہم سے بعد، لیکن انہوں نے اپنی پہچان نہیں بدلی، انہوں نے اپنی شناخت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ میری پگڑی 3.5 گز کی ہے، اور انڈیا کا جو وزیر اعظم ہے اس کی پگڑی 25 گز کی ہے۔ نہ اسے گرمی لگتی ہے، نہ اسے حیا آتی ہے اور شرم آتی ہے۔ وہ UNO میں کھڑا ہو یا وائٹ ہاؤس میں پڑا ہو، جہاں بھی کھڑا ہو سکھ نظر آتا ہے۔ اور تم کوشش کرتے ہو کہ انگریز بن جاؤ۔ چمڑی نہیں بدلی جا سکتی، ورنہ کہیں اگر
چمڑی بھی بدلی جا سکتی تو سب سے زیادہ آرڈر یہیں سے جاتے. یہ جو ہماری چمڑی ہے اسے اتار کر زمین میں دفن کر دو اور ہم پر گوری چمڑی لگا دو. اور گوری چمڑی صرف ان کی نہیں ہے، جس کو کھاتے ہیں اس کی بھی ہے. پگ بھی وائٹ سکن ہے، وہ بھی. خنزیر کی چمڑی بھی سفید ہوتی. اور کبھی کبھی میرے ساتھ والی سیٹ پر اگر یہ بدبخت آ جاتے ہیں، آپ یقین فرمائیے اتنی عفونت ہوتی ہے ان کے بغلوں سے، اتنی بدبو آتی ہے کہ وقت نہیں گزر سکتا. میں اپنی سیٹ تبدیل کرواتا ہوں عملے سے کہہ کر. اور پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جو انہوں نے پرفیوم بنائے ہیں، یہ جو انہوں نے سپرے بنائے ہیں، یہ اسی لیے بنائے ہیں. خنزیر کھاتے ہیں اور پھر وہ بدبو ان کو چھوڑتی نہیں، گھیراؤ کیے ہوئے ہوتی ہے ہر وقت. جبر و قہر سے منصفانہ معاشرے نہیں تشکیل پاتے. منصفانہ معاشروں کی تشکیل کے لیے عشق و مستی چاہیے، عشق و مستی چاہیے. فاتح کی حیثیت سے یہ مرد درویش آیا ہے بیت المقدس میں، اور بیت المقدس کا گورنر استقبال کے لیے آبادی سے باہر آیا ہوا ہے. کچھ اہل کتاب بھی نکل آئے ہیں کہ مسلمانوں کے امیر کو دیکھے تو صحیح. اتفاق یہ ہوا کہ جب شہر کے قریب آئے ہیں تو امیر المومنین کی باری آ گئی پیدل چلنے کی، اور خادم کی باری آ گئی سوار ہونے کی. خادم نے از راہ عقیدت عرض کیا، امیر المومنین میں اپنی باری ہیبہ کرتا ہوں، آپ سوار ہو جائیے، میں پیدل چلوں گا. امیر المومنین نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا ہم شہر کے قریب آ گئے ہیں، سارے دوست نہیں کھڑے ہوئے، کچھ ہمارے مخالفین بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین کیسا ہے، تو پھر آپ ذرا سوار ہو جائیں. فاروق اعظم نے فرمایا یہی تو وقت ہے، یہی تو وقت ہے، یہی تو موڑ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں انصاف کا جھنڈا نیچے نہیں ہونے دوں. ٹھیک کہا میرے بھائی نے. کریڈٹ تو استاذ کو جاتا ہے نا، جس کے شاگرد ایسے ہیں وہ استاذ کیسا ہو. یہ اجزاء ایسے ہیں تو ان کا کل کیسے ہو. یہ قطرے ایسے ہیں تو وہ دریا کیسے ہوگا. جب ستارے اتنے روشن ہیں تو وہ چاند کیا ہوگا. ٹھیک کہا میرے بھائی. کئی ہفتوں کا سفر کر کے آئے تھے، شدید موسم تھا اور کپڑے بھی گرد آلود ہو گئے تھے. امیر المومنین کے کپڑے تو ویسے بھی پھٹے پرانے ہوتے تھے، وہ گرد آلود بھی ہو گئے تھے. تو گورنر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک نیا جوڑا بھی تیار کر رکھا تھا اور تازہ دم گھوڑا بھی تیار کر رکھا تھا. آگے بڑھ کر امیر المومنین سے عرض کیا آپ یہ کپڑے بھی بدل لیں اور گھوڑا بھی، یہ میں تازہ دم لایا ہوں، اس پر تشریف رکھیں. اس لیے کہ کچھ اہل کتاب بھی آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے. فاروق اعظم نے جب جملہ کہا میرے عزیزوں میرا بس چلے تو میں آپ کے دل میں اسے نقش کر دوں، اور ایسا نقش کر دوں کہ وہ صرف دل میں نہ رہے، آپ کے
بیٹھکوں میں بھی، مہمان خانوں میں بھی وہ لکھا ہوا نظر آئے مجھے، تاکہ نئی نسل اپنے شاندار ماضی کو اس آئینے میں دیکھے۔ فاروق اعظم نے فرمایا ابو عبیدہ ہم ہی تو وہ قوم ہیں، ہم ہی تو وہ قوم ہیں جو جوڑے اور گھوڑے سے معزز نہیں ہوتے، جوڑے اور گھوڑے سے محترم نہیں ہوتے، ہم ہی تو وہ قوم ہیں۔ نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام، ہماری عزت صرف اس بنیاد پر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمدی ہیں، یہ ہمارا وقار ہے، یہ ہماری عزت ہے، یہ ہمارا اسٹیٹس ہے کہ ہم محمدی ہیں۔ جھانکیے اپنے گریبان میں، غور فرمائیے، کیا ہم نے اس معیار کو بچایا ہوا؟ چھوٹی چھوٹی سی دلچسپیوں پر اپنی شناخت کو ڈیمیج کرتے ہو، اپنی شناخت کو ملیا میٹ کرتے ہو۔ کوئی ہندو نظر آ رہا ہے، کوئی انگریز نظر آ رہا ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی حالت میں گردانود لباس میں پیدل چلتے ہوئے امیر المومنین آئے اور گھوڑے پر ان کا خادم بیٹھا ہوا ہے، ہم سفر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس کو غلام نہیں کہہ رہا، جان بوجھ کر، اس لیے کہ رحمت للعالمین کے غلاموں کا کوئی غلام نہیں ہوا کرتا، نوکر نہیں ہوا کرتا، وہ اس کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں، احترام آدمیت ملحوظ رکھتے ہیں۔ وہ گھوڑے پر ہے، امیر المومنین پیدل آ رہے ہیں۔ اہل کتاب اپنی آسمانی کتابوں کے اوراق غور سے دیکھتے ہیں، کوئی توریت کو دیکھ رہا ہے، کوئی انجیل کو دیکھ رہا ہے، کوئی زبور کو دیکھ رہا ہے، ادھر ورق پر نظر ڈالتے ہیں، ادھر امیر المومنین کے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں، کچھ دیر تک موازنہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں موسیٰ کے رب کی قسم، عزیر کے رب کی قسم، عیسیٰ کے رب کی قسم، بیت المقدس کا فاتح جو آسمانی صحائف میں علامات لکھی ہوئی ہیں، وہ ساری علامات اس شخص کے چہرے میں نظر آ رہی ہیں۔ اور ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے بقول آج کے دن ہزاروں یہود و نصارہ نے محمد عربی کی غلامی کا اعلان کیا تھا۔ یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ہوتی نہیں جہاں بانی۔ میں نے اس کی ٹائی سے پکڑ رکھا تھا اور میں نے کہا کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ قبائلی سردار نے دعوی نبوت کر رکھا ہے، سب سے بڑی سچائی، سب سے بڑی صداقت یہ ہے تقریباً 50,000 لوگ اس کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بنو حنفیہ، تو میں اتنے بڑے قبیلے کا سردار ہوں، لہذا نبوت کی مسند پر بھی میرا حق ہے۔ اس نوجوان کو پکڑ کے لایا گیا اس کے سامنے، مسیلمہ کذاب کے سامنے۔ مسیلمہ نے تکبر اور رعونت سے بھرپور لہجے میں پوچھا مسمک،
کیا نام ہے؟ اس نوجوان نے کہا اسمی حبیب ابن زید انصاری۔ مسلمہ نے کہا کہاں سے تعلق ہے؟ اس نوجوان نے کہا من مدینہ، مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ مسلمہ نے کہا محمد کو جانتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حبیب ابن زید نے کہا انہی کو تو جانتا ہوں، انہی کو جانتا ہوں، باقی جس کو بھی جانتا ہوں ان کی نسبت سے جانتا ہوں۔ جگر مراد آبادی نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ حبیب ابن زید نے فرمایا سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، انہی کو تو جانتا ہوں، وہ تو میرا سب کچھ ہے، میں نے تو اپنے رب کو بھی ان سے سمجھا۔ مسلمہ نے کہا من ہوگا، وہ کون ہے؟ حبیب ابن زید نے فرمایا ہوا محمد الرسول اللہ، ہوا محمد الرسول اللہ، وہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ مسلمہ نے کہا انا ایضاً، انا ایضاً، میں بھی رسول اللہ ہوں۔ حبیب نے کہا لا انت کذاب، اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا انت کذاب، تو جھوٹا ہے۔ اور پھر اس آیت کو پڑھا عشق و مستی کے انداز میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پڑھ کے دکھاؤ نا ذرا مجھے، میرے ساتھ ما کان محمد، ادھر سے نہیں ادھر سے پڑھو اگر زندہ ہے تو، اور اگر ہاں جہانی ہو گیا تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ شہادت کی انگلی، شہادت کی انگلی بلند کر رکھی ہے، جو اقرار توحید کے لیے ضروری ہے، اقرار توحید کے لیے۔ صاحب نظر نے فرمایا کہ جب کوئی دانہ زمین سے باہر آتا ہے، اگتا ہے، تو اس کی پہلی کونپل ایک نکلتی ہے، وہ اس پودے کی طرف سے اعلان وحدانیت ہوتا ہے، ہر گیا ہے کہ از زمین رویت وحدہ لا شریک لہ گویت، وحدہ لا شریک لہ گویت۔ جب بھی کوئی دانہ اگتا ہے تو پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شہادت کی انگلی اٹھا رکھی ہے
اور اس آیت کو پڑھتا ہے عشق و مستی کے اسلوب میں. مسلمہ نے کھڑے ہو کر اپنی پہچان کرائی، تلوار سے حبیب کا ہاتھ قلم کر دیا. رب العزت کی قسم اٹک کے روشن ضمیروں میرے عزیزوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. میں ابھی اخبار والوں سے بھی کہہ رہا تھا کہ نمازیوں پر آگ برسا دینا، جمعہ پڑھنے والوں پر آگ برسا دینا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا. مسلمان کے سینے میں یہ دل ہی نہیں ہے، مسلمان کے سینے میں یہ دل ہے ہی نہیں. یہ درندوں کا کام ہے، اور مسلمان درندے نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں. یہ مظلوم بنتے ہیں، ظالم نہیں بنتے. چاہے یہ احد میں ہوں، چاہے یہ مسجد نبوی میں ہوں، چاہے یہ کربلا میں ہوں، چاہے یہ شاملی میں ہوں، چاہے یہ بالا کوٹ میں ہوں، مظلوم بن کر کٹ جاتے ہیں لیکن ظلم نہیں کرتے. اس درندے نے حبیب کا ہاتھ قلم کر دیا اور پھر کہا اب کیا کہو گے؟ حبیب نے دوسرا ہاتھ بلند کیا، کہا اب پہلے میرا عقیدہ تھا، اب میرے عقیدے میں میرا عشق اور میرا خون بھی شامل ہو گیا. آواز میں اور زیادہ جلالت آ گئی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کیا خیال ہے تک والو، اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو وہ نارمل رہتا ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی؟ ہمیں تو کوئی کانٹا بھی اگر چبھ جائے تو ہم نارمل نہیں رہتے، پیاز کاٹتے ہوئے چھری بھی لگ جائے تو ہم نارمل نہیں رہتے. وہ ہاتھ کٹوائے کھڑا ہے، ہاتھ ایک جا چکا ہے، دوسرے ہاتھ کو بلند کیے کھڑا ہے، اور عشق و مستی کا سفر جاری. مجھے پھر اقبال یاد آیا، فرمایا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر میں صحرا دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یہ جو رمضان مبارک گزرا ہے نا، یہی رمضان مبارک، تو پھر ہم وہاں تھے دیار حبیب میں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار رحمت میں. رمضان کا آخری عشرہ گزارا ہم نے اعتکاف میں، اور عید بھی وہیں ہوئی. وہاں سے واپس آ رہے تھے میرے عزیز جو مجھے لا رہے تھے، اللہ ان کی عزت میں اضافہ فرمائے، اللہ ان کے جذبہ عقیدت میں جو اس سرزمین سے ہے. وہ جو ہمیں لا رہے تھے تو راستے میں پھر وہ جو پہاڑ نظر آئے ادھر ادھر، میں نے ان سے کہا کہ کبھی یہاں سے رحمت عالم کے غلام گزرا کرتے، ہم تو شار ہجرت پر جا رہے ہیں نا. اس وقت کوئی شار ہجرت نہیں تھا، صرف ایک شاہراہ تھی، اور وہ شاہراہ عشق و مستی تھی. اونٹوں پر یا پیدل یا گھوڑوں پر وہ جب یہاں سے گزرا کرتے تھے تو یہ پہاڑ احساس کمتری میں ڈوب جایا کرتے تھے.
اور بزبان حال ایک دوسرے سے کہتے تھے ہم کہاں پہاڑ ہیں، پہاڑ تو یہ آ رہے ہیں، ہم کہاں پہاڑ ہیں، پہاڑ تو یہ آ رہے ہیں جنہیں رحمت عالم کی غلامی نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ ان کی بلند کے سامنے ہماری بلند کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ دونوں ہاتھ کٹ، اس نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا تو پھر کٹے ہوئے کلائیاں دونوں ملا لی اور نعرہ مستانہ بلند کیا، وہی ما کان محمد ابا احد علیما۔ وہ درندہ اٹھا اور حبیب کو گرا کر اس کے سینے پہ کودنے لگا، اور حبیب اس کو مستی میں یہی پڑھتا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخہ۔ کبھی تم بھی تو یہ سفر کرو نا، ہار پہنتے ہو، نسبت مصطفی سے ہار ملتے ہیں نا تمہیں، اور ہار پہننے والے اکثر عشق و مستی کے سفر میں ہار جاتے ہیں۔ اب میں ایک اور پہلو کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں، یہ حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ کس کا بیٹا ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ اس کی ماں کون ہے؟ جی نہیں، یقین نہ ہو تو نہ بولا کرو، اور تمہیں تو بولنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ تم میرے بیانات کے ویسے بھی حافظ ہو۔ میں ان سے پوچھ رہا ہوں، ہاں شاباش، یہ سیدہ ام عمارہ کا بیٹا۔ ام عمارہ وہ ہے جسے اللہ کے رسول نے خاتون احد کا خطاب دیا۔ غزوہ احد میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلائی گئی کہ ان محمدن قد قتل علیہ باللہ، ان محمدن قد قتل، یہ خبر مدینہ میں بھی پہنچی، تو پھر جنہیں اسلام کے قائد نے گھروں میں بیٹھنے کا حکم دیا تھا کہ تم کمزور ہو، تم بیمار ہو، عورتیں، بچے، بیمار، بوڑھے، تم سب گھروں میں رہو، لیکن جب یہ خبر آئی تو پھر ضعیفی، ناتوانی موت کے تعاقب میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ضعفاء کے اس قافلے کی قیادت یہی ام عمارہ کر رہی تھی۔ رج پڑتی جا رہی ہے، آگے بڑھتی جا رہی ہے، احد میں آ کر کفار کی صفوں پر ایسے جھپٹی۔ زمانے میں عورت کو صنف نازک کہا، اسلام نے اس کو صنف کامل بنایا۔ کبھی یہ رنگ و روغن اور چوڑیوں میں بستی تھی، آج پھر اس کو دھکیلا جا رہا ہے اسی ماضی کی طرف، رنگ و روغن اور چوڑیوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ
اسے اسلام کی ہوا نہ لگنے پائے. لیکن یہ دیکھیے، یہ 80-90 سال کی بوڑھی کفار پر ایسے جھپٹی جیسے چڑیوں پر شہباز زخم لگا رہی ہے، زخم کھا رہی ہے، لیکن آگے بڑھتی جا رہی ہے. رسول اللہ کی نگاہیں جم گئیں اس جسم کی بوڑھی اور ایمان کی پرشباب خاتون پر، نظریں جم گئیں رحمت عالم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خون میں نہا گئی ہے، لیکن اس کی زد میں جو بھی آتا ہے وہ دم دبا کر بھاگتا ہے. تو پھر نطق رسالت سے خراج نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاباش شاباش ام عمارہ، تیری شجاعت پر میرا اللہ عرش پر اور اس کا رسول فرش پر ناز کرتا. یہ آواز تھی، یہ تو پیغام حیات تھی، یہ تو پیغام حیات تھا. اس بوڑھی نے پلٹ کے دیکھا تو رحمت عالم کا چہرہ سامنے چمکتا ہوا نظر آیا. الحمدللہ کہا، الحمدللہ ہماری تمناؤں کا مرکز بحمدللہ زندہ ہے. وہ سارے زخم بھول گئی، سارے صدمے بھول گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام عمارہ آج جو مانگنا چاہتی ہو مانگو، میرا اللہ تیری آرزو پوری کرنا چاہتا ہے. جو مانگنا چاہتی ہو مانگو، میرا رب پورا کرے گا. کیا مانگا؟ ام عمارہ نے کہا اللہ کے رسول اگر اللہ میری آرزو پوری کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو پھر میری تمنا ہے کہ حشر میں آپ کے قدموں میں اٹھائی جاؤں. سر ہو قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے، سر ہو قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے. ایسے انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا صحابہ کے حلقے میں تم سب سلامت رہو، اللہ تم سب کے ایثار کو اور قربانی کو قبول فرمائے. لیکن احد کا دن ام عمارہ نے لوٹا، احد کا دن ام عمارہ نے لوٹا. میری نظر جدھر بھی جاتی تھی مجھے ام عمارہ بجلی کی طرح بےتاب اور تارے کی طرح تڑپتی ہوئی نظر آتی تھی. ام عمارہ خاتون احد ہے. یہ حبیب اس ماں کا بیٹا ہے. ایک مستشرق کے قلم سے یہ بات نکلی ہے، لیکن میں اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہر بڑے بیٹے کے پیچھے ایک بڑی ماں ہوتی ہے. ہر بڑے بیٹے کے پیچھے ایک بڑی ماں ہوتی ہے، اور اگر ماں بڑی نہ ملے تو بیٹے بڑے نہیں ہو سکتے. ایک اور بیٹا جس نے حجاج سے آنکھیں چار کی، ساری دنیا حجاج کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، لیکن ابن زبیر نے ہاں میں ہاں نہیں ملائی، آنکھوں سے آنکھیں ملائی. ابن زبیر نے حجاج کی بات نہیں مانی. حجاج نے تھوڑی سی مہلت دی کہ جاؤ اپنے نقطہ نظر پر نظر ثانی کرو، اور اگر نظر ثانی نہیں کر سکتے ہو تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ابن زبیر اپنی والدہ کے پاس چلے آئے، اور یہ والدہ پتہ یہ کون ہے؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی ہے سیدہ اسماء بنت ابی بکر. تھوڑا عرصہ پہلے غار ثور پر میں کھڑا تھا تو مجھے اسماء بے ساختہ یاد آئی. وہ میرے تاثرات، وہ میری گفتگو کسی نے ریکارڈ بھی کر لی تھی.
اس کے پاس ہے لیکن یہ آپ کو دیتا نہیں ہے. وہ غار ثور پر ہونے والی میری گفتگو میری نجات کا ذریعہ بنے گی. اور اس وقت میرا جو حال تھا وہ دیکھنے والوں، ہم اصل میں جو موقف ہے جہاں سیارات آ کر رکتے ہیں، گاڑیاں آ کر رکتی ہیں نا جی جبل ثور کے نیچے، ہم جب وہاں پہنچے تو دنیا بھر سے جو مسلمان آئے ہوئے تھے وہ لب کے سارے دوڑے میری طرف. تو پھر ایک قافلہ بن گیا 400-500 زائرین کا میرے پیچھے، اور ہم اس پہاڑ پر چڑھتے گئے. وہاں اس کی مٹی کو میں نے اپنے سر میں، اس پہاڑ کی مٹی سے میں نے اپنی داڑھی کو مزین کیا، اپنے چہرے کو میں نے معطر کیا. میں کسی سے جواز نہیں لے رہا ہوں، یہ فتوے کی بات نہیں ہے، یہ بس وجدانی کیفیت ہے. بعض چیزیں ہو جایا کرتی ہیں. اس عالم میں جب ہم اوپر گئے تو پھر وہ جو 400-500 میرے ساتھ آئے تھے وہ بھی اور کچھ وہاں بھی جمع ہو گئے. تو پھر ایک جگہ بنی ہوئی ہے، سطح مرتفع ہے نماز کے لیے. وہاں آ کر جب ہم نے نماز پڑھی تو سب لوگوں نے کہا حضرت کچھ یہاں گفتگو ہو جائے. تو پھر وہاں گفتگو ہوئی تھی. کسی کے پاس ریکارڈر تھا، اس نے وہ ریکارڈ بھی کر لیا. تو میں نے کہا تھا کہ میری تاریخ غاروں سے گزرتی آ رہی ہے، اصحاب کہف سے لے کر اس غار کے مکینوں تک. اور وہاں ایک شعر میں بھی ترمیم کی میں نے، وہ جو ہے نا اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول. میں نے کہا یہ بھی صحیح ہے، لیکن آج اس شعر میں ترمیم کرتا ہوں اے سنگ غار ثور، چونکہ وہاں خاک تو ہے نہیں، سارے پتھر ہیں. اے سنگ غار ثور تو اس احسان کو نہ بھول کہ بیٹھے ہیں تیری گود میں صدیق اور رسول. صدر محترم آواز جا رہی ہے نا وہاں تک، جبھی تو رد عمل آ رہا ہے. اے خاک کر اے سنگ غار ثور، یاد رکھو گے انشاءاللہ، یہ میرا اپنا ہے. وہیں فی البدی ہو گیا تھا، ارتجالن ہو گیا تھا. اے سنگ غار ثور تو اس احسان کو نہ بھول کے بیٹھے ہیں تیری گود میں صدیق اور رسول. اور پھر میں نے کہا میری تاریخ غاروں سے گزرتی آ رہی ہے. اصحاب کہف کو بھی 300 سال غار میں رہنا پڑا. نہ موت واقع ہوئی تھی اور خدا نخواستہ نہ حواس باختہ ہوئے تھے. اس نے اپنی مشیت کے مطابق انہیں وہاں سلا دیا، اور سلایا یوں کہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال. سورج کو حکم دیا کہ یہ تو ایک ایسی جگہ پر سو رہے ہیں کہ تیری کرنیں وہاں نہیں پہنچتی، وہاں تیری روشنی کا جانا فطرت نہیں ہے، لیکن میری قدرت تو ہے. میں نے رات بھی یہ بات حضروں میں کہی تھی کہ ایک ہے فطرت اور ایک ہے قدرت. فطرت پر ضابطے لاگو ہوتے ہیں، قدرت پر نہیں ہوتے. قدرت فطرت پر ضابطے لاگو کرتی ہے. کبھی کبھی فطرت قدرت کی پابند ہو جاتی ہے، لیکن قدرت فطرت کی پابند نہیں ہے. یہ بھی امانت ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا. فکری نابالغ اسی الجھن میں تو لڑ رہے ہیں. یہی الجھن ہے
جس پر لڑائیاں شروع ہیں، بڑے بڑے مقاصد نظر نہیں آتے، سر خطرے میں ہے لیکن ناخن کے کاٹنے پر لڑائیاں ہیں، بالوں کی تراش خراش پر جھگڑے ہیں، جبکہ سر خطرے میں۔ خدا کے لیے ہوش میں آؤ، خدا کے لیے صورتحال کی نزاکت کو سمجھو، امت کو تقسیم نہ کرو، بالخصوص اس کی ذات کے حوالے سے جو آیا ہی انسانیت کو جوڑنے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابن زبیر آیا اپنی والدہ کے پاس، سیدہ اسماء کے پاس، چہرے کی آنکھیں بے نور ہو گئی تھی، بڑھاپا تھا، ضعیفی تھی، معذور ہو چکی تھی۔ کہنے لگا ماں، حکمران نے مجھے وارن کیا ہے کہ میں اپنا نقطہ نظر بدل دوں ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اب آپ بتائیں، نقطہ نظر بدل دوں، اپنا عقیدہ بدل دوں، یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں، قربانی کے لیے تیار ہو جاؤں؟ سیدہ اسماء نے فرمایا بیٹا نظریہ نہیں بدلنا، سوچ نہیں بدلنی، فکر پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، رہی موت وہ تو پھر ایک دن آنی ہے، موت کے ڈر سے نظریہ نہیں بدلنا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما عرض کرتے ہیں ماں، پھر وہ مجھے سولی پر چڑھائے گا۔ فرمانے لگی تو کیا ہوا؟ وہ کسی فارسی والے نے کہا ہے شاہ پر و زاغ و زغن در بند قید و سید نیست، این سعادت قسمت شہباز و شاہین کردہ ہم۔ چمگادڑ اور کوے کبھی کسی پنجرے میں تمہیں نظر نہیں آئیں گے، پنجرے میں شیر ہی نظر آئیں گے، شہباز ہی نظر آئیں گے۔ ابن زبیر کہنے لگا ماں تو معذور ہے، تیری خدمت کے لیے کوئی نہ رہے گا تو وقت کیسے گزرے گا؟ سیدہ اسماء فرمانے لگی بیٹا اگر تو نے ضمیر کا سودا کیا تو دودھ نہیں بخشوں گی، رہی میری بات تو مجھے جس نے پیدا کیا ہے وہی مجھے سنبھالے گا، میں اسی کے کرم پر اپنی زندگی کے بقیہ اوقات گزار لوں گی، لیکن ضمیر کا سودا نہیں کرنا۔ ابن زبیر ماں کے ہاں سے اٹھا اور حجاج کے سامنے جا کر کہنے لگا جو چاہتا ہے کر، فقض ما انت قاض، فقض ما انت قاض، لیکن میں اپنا نظریہ نہیں بدلوں گا، میں وہیں کھڑا ہوں جہاں تھا۔ حجاج نے لوگوں سے کہا اسے سولی پہ لٹکا، اور سولی پر لٹکانے کے بعد اسے الٹا لٹکا، پاؤں اوپر سر نیچے۔ اسماء کو پتہ چلا، سیدہ اسماء اپنے بیٹے کا ماتھا چومنے کے لیے چلی آئی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے آ گئے، سولی پر لٹکتے ہوئے بیٹے کو دیکھنے کو ماں چلی آ رہی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سیدہ اسماء آئیں، کسی کے رہنمائی میں کوئی لے آیا انہیں، قریب آ کر اپنے بیٹے کی لاش کو ٹٹولا، سر تلاش کرنے کے لیے اوپر ہاتھ لے گئی تو وہ تو اوپر پاؤں تھے، سمجھ گئی، پھر نیچے چہرہ ڈھونڈ کر ماتھا چوما، اور پھر اپنی بے نور لیکن پرسرور آنکھوں سے جو لوگ جمع تھے ان کی طرف متوجہ ہوئیں، فرمانے لگی مجھے تعزیت نہ کہنا، میں تعزیت کے قابل نہیں، تبریک کے قابل ہوں۔ دیکھا تم نے میری کوکھ سے کیسے خطیب نے جنم لیا،
میری کوکھ سے کیسے خطیب نے جنم لیا کہ تختہ دار پہ بھی آزادی کا خطبہ دے رہا ہے. چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول. بڑی ماں کے بیٹے بڑے ہوتے ہیں. حبیب ابن زید عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پہلا شہید ہے. اس کو یاد رکھنا. بالفاظ دیگر تحریک تحفظ ختم نبوت کا پہلا شہید ہے حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. خبر پہنچی دارالخلافہ میں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کا فیصلہ فرمایا. کچھ اسلام کے بیٹوں کی رائے تھی کہ نرمی کی جائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا ينقص الدین وانا حی. یہ نہیں ہو سکتا، ایسی باتوں میں نرمی نہیں ہوا کرتی. لشکر تیار کیا، یمامہ کا معرکہ بپا ہوا. مسیلمہ اپنے قبیلے سمیت اس حویلی میں یا اس باغ میں چلا گیا جس کا نام رکھا تھا حدیقۃ الرحمن. کیا نام رکھا تھا؟ وضو شے فی غیر محلہ برعکس نہن نام زنگی کافور. جو مرکز الشیطان، جو مسکن الشیطان ہے، اس کا نام رکھا اس نے حدیقۃ الرحمن، رحمانی باغ. اس میں جا بیٹھا. کم و بیش 40,000 اپنے قبائلی کارکنوں سمیت، ورکروں سمیت. اس باغ کا گیٹ اتنا بڑا تھا کہ کھولنے کے لیے بھی درجنوں اور بند کرنے کے لیے بھی درجنوں افراد کام میں لائے جاتے تھے. اب اس پر سوچا جا رہا تھا کہ اس گیٹ کو کیسے کھولا جائے، اس لیے کہ اس کے پیچھے مسیلمہ کے کارکنوں نے یوں اس کو پش کیا ہوا تاکہ کھل نہ سکے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں سے ایک عاشق صادق نے اپنے کمانڈر ان چیف سے اجازت چاہی. مجھے اجازت دیجئے میں دیوار پہ چڑھ کے کودتا ہوں. ہاں، جب اسی کو جان دینی ہے تو پھر پرواہ نہ کر. موت تجھ پر آ گری یا موت پر تو جا گرا. مجھے اجازت دیجئے. قانون کی زبان بند تھی. کمانڈر ان چیف نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے. اس صحابی نے اس خاموشی کو رضا سمجھا، اجازت سمجھی. اس نے ارادہ کر لیا تو 10-12 اور بھی تیار ہو گئے. مل کر یہ سارے دیوار پر چڑھے، اور جب انہوں نے دیکھا محمدی آ رہے ہیں تو سارے مسیلمہ کے کارکن دم دبا کے بھاگے، دروازے کو بھی چھوڑ کر. یہ کودے. ہاں، جال حق و زحق الباطل، باطل کا زحوق ہوا، حق آ گیا. یہ کودے اور انہوں نے دروازہ کھولا. دروازہ کھلتے ہی رحمت عالم کے خدام داخل ہو گئے باہر. کچھ دیر تک باہمی آمیزش رہی، لڑائی ہوئی. تھوڑی دیر بعد آواز آئی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا، میں نے مسیلمہ کو ٹھکانے لگا دیا. لوگوں نے غور سے دیکھا تو حبیب ابن زید کا بھائی عبداللہ ابن زید انصاری کھڑا تھا. اور اٹک کے دوستو، میرے عزیزو، ایک اور بھی خوش نصیب وہ بھی اس عمل میں شریک تھا، وہ وحشی بن حرب تھا. اس پر بھی قرض تھا، یہ مقروض چلا رہا تھا.
کہ اسی کے ہاتھوں سے احد کے میدان میں سیدنا حمزہ شہید ہوئے تھے، اور جس کی مظلومیت کو دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب وحشی نادم ہو کر حاضر بارگاہ رسالت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ایمان تو قبول ہے، تیری جہنم تو جنت سے بدل گئی ہے، لیکن میرے سامنے کم آیا کرو کہ جب تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا کی مظلومیت یاد آ جاتی ہے۔ بس یہ بات وحشی کے سینے میں اتر گئی، اللہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ میں اور کچھ نہیں چاہتا، میں نے تیرے نبی کے دوست کو قتل کیا ہے، اب کوئی نبی کا دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مروا۔ وہ بھی وہاں کھڑا تھا، اور اٹک کے عزیزوں یہ بھی سن لو، حبیب ابن زید کی والدہ ام عمارہ بھی ساتھ کھڑی تھی، اس لیے کہ جب حبیب کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام عمارہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا تھا کہ جانشین رسول، میں بھی دعا کرتی ہوں، آپ بھی دعا کریں، میں اس وقت تک نہ مروں، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھے جب تک مسیلمہ کذاب کو مرا ہوا نہ دیکھوں۔ وحشی بن حرب بھی کھڑا ہے، عبداللہ ابن زید انصاری بھی کھڑا ہے، اور ام عمارہ بھی کھڑی ہیں۔ قصہ تمام ہو گیا، مسیلمہ کذاب کی لاش پڑی ہے۔ مرنے سے پہلے مسیلمہ کو اس کے قبیلے کے لوگوں نے کہا وہ جو تیری وحی تھی وہ کہاں گئی؟ وہ جو تو بشارتیں سنایا کرتا تھا کہ ابھی اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے اور ابھی اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے اور یہ مقدر ہے، لکھ دیا گیا ہے کہ کامیابی ہماری ہوگی، وہ کہاں گیا ہے سب کچھ؟ کہنے لگا بکو مت، جان خطرے میں ہے اور تمہیں وہی یاد آ رہی ہے، میں بھی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تم بھی جان بچانے کی کوشش کرو۔ میرے عزیزو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ 1400 سال سے امت پڑھتی آ رہی ہے، لیکن میرے شاندار ماضی کے تناظر میں ایک گونج ایسی ہے حبیب ابن زید کی کہ حشر تک وہ گونج گونجتی ہی رہے، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ آج آپ بھی ہیں پاکستان میں، پھر اس انداز میں اس آیت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے صحافی بھائیوں سے عرض کر رہا تھا کہ میرے وطن کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے پیچھے وہی لابی کام کر رہی ہے جس لابی کی سازش پر میرا وطن دو ٹکڑے ہوا، جو سقوط ڈھاکہ کے ذمہ دار ہیں اور جنہوں نے اس پاکستان کو مضبوط اور مستحکم نہیں ہونے دیا، چودھری ظفر سے لے کر ایم ایم مرتد تک، پروفیسر عبدالسلام سے لے کر آج تک پرویز مشرف تک، یہی وہ لابی ہے جو پاکستان کو مستحکم اور مضبوط نہیں ہونے دے رہی۔ لوگ اپنا اپنا تجزیہ کرتے ہیں، میرا تجزیہ یہ ہے کہ مجھے ہر نقصان میں یہی ہاتھ نظر آتے ہیں۔ انہوں نے روز اول سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، خدا غارت کرے ان ہاتھوں کو، وہ نادیدہ ہاتھ جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو وزارت خارجہ کے منصب پر بٹھا دیا گیا جو بانی پاکستان کی نماز جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتا، جس پر خان لیاقت علی خان مرحوم نے کہا تھا کہ اگر یہ
بانی پاکستان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا تو پھر اس کو کیا حق پڑتا ہے کہ یہ وزیر خارجہ بن کر رہے پاکستان کا؟ ان کو اس سوچ کی سزا لیاقت باغ میں ملی اور وہ گولی کا نشانہ بن گئے. آج تک اس کا قاتل نہیں ڈھونڈا جا سکا. تہ در تہ پردوں میں وہ سارا قتل چھپا دیا تھا. اور میں سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں، میں نے بھی اللہ کی عدالت میں جانا ہے، سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں. بھٹو کے قتل میں بھی قادیانی لابی کام کرے، وہ جو کچھ بھی تھا، لیکن اس نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا تاریخی فیصلہ کیا تھا. اس کو نشان عبرت بنایا گیا، اس کے بچوں کو نشان عبرت بنایا گیا. بے نظیر کا بھی اور کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی. آج بھی یہ لابی ہاتھ تھو کر پاکستان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اور ارباب علم و دانش، مجھے معاف کرنا، آپ اس شدید خطرے کو سامنے پاتے ہوئے بھی کوئی اہمیت نہیں دے رہے. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ باتیں اتنی چھوٹی جن پر تم لڑائیاں کر رہے ہو، جن پر تمہاری گروپنگ ہو رہی ہے، اتنی چھوٹی باتیں ہیں کہ میں زبان پر لانا بھی میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا. اپنے 1400 سالہ پس منظر میں آپ نظر اٹھائیے، کب اختلافات نہیں ہوئے، لیکن علمی اختلاف کو مخالفت کا رنگ نہیں دیا جاتا، اسے ایک دائرہ میں رکھا جاتا ہے. اس علمی دائرہ میں رہ کر اس اختلاف کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے، اور ایسے اختلاف کے نتیجے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بہتر ثمرات ملتے ہیں امت کو. دارالعلوم دیوبند میں چھوٹا سا اختلاف ہوا تھا انتظامی امور میں، تو شاہ انور کاشمیری علامہ شبیر احمد عثمانی وہاں سے اٹھ کر گجرات آ گئے. ڈابیل کے چھوٹے سے مدرسہ میں بیٹھ کر کام شروع کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دوسرا دارالعلوم تیار ہو گیا، جامعہ اسلامیہ ڈابیل. میں اس کے کئی سالانہ جلسوں میں شرکت کر چکا ہوں. دارالعلوم دیوبند کے بعد برے صغیر کا قابل فخر ادارہ ہے. اگر شاہ انور کاشمیری اور علامہ شبیر احمد عثمانی وہاں سے اٹھ کر یہاں نہ آتے تو یہ ثمر نہ ملتا. اس لیے میرے عزیزوں، وطن عزیز کی بقا و سلامتی کا تقاضا ہے. یہ ملک آسانی سے نہیں، کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا. جوئے خون سے گزر کر برے صغیر کے مسلمانوں نے اس ملک کو بنایا. کروڑوں انسانوں کی جانیں کام آئیں، بیٹیوں کی عزتیں کام آئیں، بہنوں کی چادریں کام آئیں، تب یہ ہمیں وطن ملا. آج اس وطن کی بقا اور سلامتی کے لیے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اس کے دشمنوں کو پہچاننا ہے، سمجھنا ہے. ہم نے کوشش کر کے اپریل کی 15-16 کو ملک بھر سے علماء اور مشائخ کو جمع کیا تھا لاہور میں، اور ان کے سامنے یہی درخواست کی کہ ملک کی بقا و سلامتی کے لیے علماء کا جو فرض بنتا ہے وہ اپنا رول ادا کریں، اور وہ رول ہے تعمیر کا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہم اس کوشش میں ہیں کہ ہم اس اتحاد اور مرکزیت کو اور آگے بڑھائیں تاکہ ہم اپنے وطن کی حفاظت میں، اس کی بقا میں، اس کی سلامتی میں اپنا تاریخی کردار ادا کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين واجعلنا من المستغفرين بالأسحار واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون یا الہ العالمین عالم اسلام کی مدد فرما مسلمان دنیا میں جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما فلسطین افغانستان عراق اور کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما اے اللہ پاکستان کو تمام خطرات سے محفوظ فرما ہمارے وطن کو وہ منزل عطا فرما جس منزل کے حصول کی آرزو لے کر ایک نسل جا چکی دوسری قریب المرگ ہے یا اللہ پاکستان کو اپنی نظریاتی منزل عطا فرما دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا فرما یا اللہ اپنے وفاداروں کی امامت اور قیادت ہمیں عطا فرما اپنے وفاداروں کی قیادت ہمیں عطا فرما جو امریکہ کو خوش کرنے والے نہ ہوں تجھے راضی کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں ہمیں ان کی قیادت عطا فرما تمام روحانی جسمانی بیماروں کی شفا کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے یہ ہمارے حاجی مشتاق صاحب کے فرزند کا ٹریفک کے حادثہ میں انتقال ہوا محمد اشتیاق کا اللہ تعالیٰ اس کو جوار رحمت میں جگہ دے اور اس کے درجات بلند فرمائے اور اس خاندان کو اللہ تعالیٰ صبر و حوصلہ عطا فرمائے اچھا ہمارے شہید انجم توحیدی صاحب کی ہمشیرہ پھوپھی اور تایا جان یہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے آپ سب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے آپ دور دراز سے تشریف لائے اور ایسے حالات میں آپ نے میری باتیں سنی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے سکتا ہے میں دعا کرتا ہوں وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم